قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ 9 سورتوں میں کوئی 25 مختلف آیتوں میں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 10 صحائف نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی عظیم صفت علم سے اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ آئندہ زندگی میں کیونکہ انسان کو ان اشیاء سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے یہ علم اس کی ایک فطری ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا جو سب انسانوں کی ماں ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو زمین پر اتارنا محض کوئی سزا نہ تھی، بلکہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی زمینی خلافت تھی۔ کتاب المعارف میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ سری لنکا کے پہاڑ واسم پر اتارے گئے، جو ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے جنوبی حصے سے ملا ہوا تھا۔ اب یہ پہاڑ سری لنکا کے شہر رتنا پور کے قریب ہے اور کو آدم کے نام سے مشہور ہے۔ ابن بطوطہ نے جبل سرندیپ کو دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ایک لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ایک سخت سیاہ پتھر پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ وہ خشیت الہی کی وجہ سے جھک کر چلتے تھے۔ 930 سال کی عمر پائی اور جدہ میں دفن ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مسجد خفیف میں مدفون ہیں، جہاں دیگر 70 انبیاء بھی دفن ہیں۔ ان کے انتقال کے 2 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جدہ میں ان کی قبر ہے۔